میرے مالک میرے مالک میرے مالک، یہ جتنے بھی ہاتھ بلند ہیں، تجھے بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، تیرے اس عزت والے دربار سے کوئی ہاتھ بھی خالی واپس نہ جائے۔ میرے مالک میرے مالک میرے مالک، جو لوگ بے اولاد ہیں تجھے شہزادہ علی اصغر کا واسطہ، خصوصاً میرے چچ منتظر بے اولاد ہیں، جملہ جتنے سادات مومنین بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرے مالک میرے مالک میرے مالک، جو لوگ بیمار ہیں تجھے مسیح کربلا کا واسطہ، انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ ضرور آمین کہیے گا۔ عزادار گھر کی بہنوں کے نصیب اچھے کر، عزادار گھر کے بھائیوں کے رزق میں اضافہ فرما۔ جس کے دل میں اس مجمع میں جتنی جتنی حسرت ہوگی وہ اتنی بلند آواز میں آمین کہے گا۔ میرے مالک مجھ سمیت تمام دلوں کی حسرت، ہم سب کو جلد از جلد 14 معصومین کا زوار بنا۔ سرگودا کے عظیم عزادار جتنی بلند آواز میں آمین کہہ سکتے ہیں اتنی بلند آواز میں آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے ذکر کی عزت کا واسطہ، ہم پانی کے ہوتے ہوئے پیاسے ہیں، ہمارے بحر میں آقا مہدی برحق کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جو بندہ چاہتا ہے جلد از جلد امام زمانہ سرکار کا ظہور ہو، جتنی طاقت اور توفیق آپ کو امام حسین نے درود پڑھنے کی عطا کی ہے، کم از کم اتنی بلند آواز میں صلوات تلاوت فرمائے آل محمد کی ذات پہ۔ اللہم صلی علیہ۔ میں نے عرض کیا جتنی طاقت آپ کو امام حسین نے درود پڑھنے کی عطا کی ہے، اتنی طاقت لگا کے قرض سمجھ کے نہیں، فرض سمجھ کے مل کے بلند آواز میں صلوات تلاوت صلی اللہ محمد۔ سامعین گرامی قدر، معزز سامعین، اگلے سردار پچھلے سردار دائیں بائیں جتنے بیٹھے ہیں، سدا سکھی رہیں، سدا آباد رہیں، سوائے غم مظلوم کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ رہیں۔ مخدومہ آپ کا ایک ایک قدم چل کے آیا، اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ جو مجھ سے پہلے پڑھ گئے، جنہوں نے میرے بات پڑھنا ہے، مجھ حقیر سمیت تمام کی ڈیوٹی اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، ہمیں اس کا بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائے۔ اگر جتنے سردار تشریف فرمائیں تھکے نہ ہو، اجازت دیں تو جلدی سے 2 باتیں جناب کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پچھلے سردار دیکھیں جی، تھک جانا بری بات نہیں، تھک جانا فطرت کا تقاضا ہے، کیونکہ ہم ان کو ماننے والے ہیں جو کربلا کے میدان میں نہیں تھکے۔ ہم یہاں بیٹھ کے تھک جائیں تو پھر ان کو ماننے کا فائدہ کوئی نہیں۔ میں نے بالکل تھوڑا سا پڑھنا ہے، بانی والی حیثیت میں کہہ ہی نہیں سکتا، بھئی میں خود بانی ہوں۔ مولا ذاکر اہل بیت مختار حسین کھوکر صاحب کے درجات مزید بلند فرمائے۔ ہمارے بزرگوں کے ساتھ ایک ان کا تعلق، ایک ان کا پیار تھا۔ میرا علی جان کے ساتھ، سبحان کے ساتھ ایک پیار ہے، میرے بھائی ہیں اور سمجھے سگے بھائی ہیں، یہ جئیں، یہ سلامت رہیں۔ تھوڑا سا آپ ساتھ دیں گے، میں سلام کر کے چلا جاؤں گا۔ امام زمانہ کی بارگاہ سے میں بات کا آغاز کروں، اور کاشف بھائی مجھے اتنا پتہ ہے اس مجمع میں میرے ساتھ وہ بندہ ضرور بولے گا جس کو ماں کی گود میں آتے ہی یہ پتہ چل گیا تھا کہ میری ماں نے مجھے اتنی منتو اور مرادوں کے بعد اللہ سے مانگا ہی حسین کے ماتم کے لیے۔ یہ سردار جی تشریف فرمائے۔ اے امام زمانہ کی بارگاہ سے ہمارے سینئر جنہیں دیکھ دیکھ کے ہم ممبروں پہ آئے، جناب غلام جعفر تیار صاحب، امجد حسین شرازی صاحب، مجھ سے کروڑ گنا بہتر پڑھنے والے، اور 2 جملے۔ 2012 میں ایک افواہ پھیلی کہ قیامت آنے والی ہے، مولا واجد انکل کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ ایک افواہ پھیلی قیامت آنے والی ہے۔ اگر آپ نے یہ 4 سطریں سمجھ لی، میرے حصے کا فضائل علی جان ان 4 سطروں میں بند ہے۔ قیامت آنے والی ہے، ہر بندہ پریشان تھا۔ مسلمان تھے تو وہ مسلح اٹھا کے مسجدوں میں، عیسائی تھے تو وہ چرچوں میں ہاتھ جوڑ کے معافیاں مانگ رہے تھے، یہ غلطی بھی ہو گئی، یہ بھی ہو گئی، یہ بھی ہو گئی، قیامت آنے والی ہے۔ مجھے ممبر کی قسم ہر بندہ پریشان تھا، ایک قوم ایسی تھی جس کا بچہ بھی پریشان نہیں تھا۔ نہ شیعہ قوم نہ بولے تو پھر میں کہاں سے جا کے ان باتوں کی داد دعا لوں۔ ایک قوم ایسی تھی جس کا بچہ بھی پریشان نہیں تھا۔ بی بی سی والے اگر کسی کے پاس بھی گئے
انٹرویو لیا، قیامت آنے والی ہے، ہر بندے نے پریشانی بتائی، لیکن شیعہ قوم کے بچے کے پاس بھی آئے۔ میں منت کرتا ہوں جتنے عزادار تشریف فرمائیں، جس بندے کے دل میں امام زمانہ کے ظہور کی جتنی حسرت ہے وہ اتنا زیادہ بولے گا۔ میں اب ہر بندے کو دیکھتا ہوں، ایوری سنگل پرسن، کہ کس بندے کے دل میں امام زمانہ کے ظہور کی کتنی حسرت ہے۔ جس کے دل میں جتنی حسرت وہ اتنی داد دے گا۔ اگر شیعہ قوم کے بچے کے پاس آئے اور سوال کیا قیامت آنے والی ہے، تو بچے نے یہی کہا کہ علی کے لال نے جب بے نقاب ہونا ہے، منافقوں کا تو کھانا خراب ہونا ہے۔ ابھی کسی بھی قیامت کی ہم سے بات نہ کر، ابھی تو باغ فتح کا حساب ہونا۔ جس کے پھیپھڑے میں دم ہے، نجف تک آواز ہے نعرہ حیدری۔ ابھی تو باغ فتح کا حساب، ابھی تو باغ فدق کا حساب۔ دو قطعات اور ایک سلام کے دو مصرے میں سلام کر کے جا رہا ہوں۔ ابھی تو باغ فدق کا حساب۔ چلیں، بڑے دنوں سے منبر پہ یہ سطر نہیں پڑھی، ملک میں میری پہچان بنی، سرگودا میں پڑھتا ہوں۔ اللہ جانے آپ کتنا انصاف کرتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں منظر یہ پھر سے اہل نظر کو دکھائیں گے۔ امام زمانہ پہ 4 سطر سنیے گا، منظر یہ پھر سے اہل نظر کو دکھائیں گے، لفظوں سے لفظ، خطبے سے خطبہ ملائیں گے۔ منظر یہ پھر سے، سبحان، منظر یہ پھر سے اہل نظر کو دکھائیں گے۔ بیٹھ ادھر گئے داد مجھے وہاں سے ہی چاہیے۔ جابر انکل، منظر یہ پھر سے میں نے اس کو آگے اس لیے نہیں بلایا، مجھے پتہ ہے صبح سے مجلس شروع ہے اور وہ تھکا ہوا ہے، جہاں پہ وہ بیٹھے وہاں سے ہی داد دے گا، میرے آنے کا حق ادا ہو جائے گا، سفر کی قیمت مل جائے گی۔ منظر یہ پھر سے اہل نظر کو دکھائیں گے۔ امام زمانہ سرکار، آپ کا اتنا چھوٹا ذاکر لفظ چھوٹا مجھ سے کئی گنا بڑے، مجھے اتنی ہمت عطا کیجئے گا میں سرگودا کے مجمع کو 34 سطر سمجھا لوں، انہیں اتنی ہمت دیجئے گا یہ سن کے سمجھ کے مجھے اس کی قیمت دے لے۔ منظر یہ پھر سے اہل نظر کو دکھائیں گے، منظر یہ پھر سے اہل نظر کو دکھائیں گے۔ جو بندہ جناب عباس کے علم کو اٹھانا، چومنا اور جھکنا ثواب سمجھتا ہے، وہ کھڑے ہوئے عزادار تک وہ اتنا بولے، اس کے واہ واہ کی آواز نجف کے والی تک جائے، باقیوں کو کھلی چھٹی ہے۔ منظر یہ پھر سے اہل نظر کو دکھائیں گے، لفظوں سے لفظ، خطبے سے خطبہ ملائیں گے، اور کعبے کی چھت پر رکھے تھے جہاں عباس نے قدم، مہدی وہیں پہ پرچم غازی لگائیں گے۔ حیدر حیدر، آباد رہو، سلامت رہو، زندہ رہو۔ کعبے کی چھت پر رکھے تھے جہاں عباس نے قدم، مہدی وہیں پہ پرچم غازی لگائیں گے۔ کوئی مزاج ملے ہیں جناب کے؟ ایک سلام ہے، 2 سطر سماعت فرمائیں، میں جناب کو سلام کر کے جا رہا ہوں۔ اعزاز اعلان رسالت سے کہیں پہلے محمد احمد محمود بادشاہ کا سدرا کی زمینوں پہ آبائی وطن آنا جانا تھا۔ ساتھ مجھے چاہیے، ساتھ نہ چھوڑیے گا، آنا جانا تھا۔ اعلان رسالت کے بعد پورے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ ختم رسول سرکار محمد کو بچوں کی جاگیر پہ سیر کے لیے بلایا گیا۔ اسی سیر کو ہم آج کل معراج کہتے ہیں۔ ایک بات سمجھے گا، مولا کی قسم قرآن اسے سیر کہتا ہے۔ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، سیر کرائی اپنے بندے کو۔ میں سوچ سوچ کے تھک گیا، ہم اسے معراج کہتے ہیں، قرآن اسے سیر کہتا ہے۔ پتہ چل گیا محمد کی سیر ہی ہم کمیوں کی معراج ہے، محمد کی سیر ہی ہم کمیوں کی معراج ہے۔ بات ذہن میں رکھیں،
ٹوٹل 6-17 میں جناب کو سلام کر کے جا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں شب معراج کی بات ہے ایک، یہی کر کے جناب کو سلام کر کے جا رہا ہوں. معراج کی شب پردہ داور میں علی تھا. نہ مولا کا واسطہ ہے، میں سلام کر کے جا رہا ہوں. معراج کی شب پردہ داور میں علی تھا، گفتار خدا وند کے پیکر میں علی تھا. مولا کی قسم میں نے سمجھا آپ تھکے ہوئے ہوں گے، لیکن اتنی کمال داد دعا. سبحان بھائی علی جان، میری سوچ سے کئی زیادہ بڑھ کے آپ نے داد دعا دی. میں ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں، نتیجہ دے رہا ہوں بھائی جان، نتیجہ ضائع، میری ساری مجلس ضائع. اتنی واہ واہ کیجئے گا مجھے میرے اگلے سفر تک یاد رہے. معراج کی شب پردہ داور میں علی تھا، معراج کی شب پردہ داور میں علی تھا. جس بندے کے گھر کا چولہا میرے مولا علی بادشاہ کی جوتی کے صدقے میں جلتا ہے، وہ بندہ میرے ساتھ ضرور بولے گا باقیوں کو کھلی چھٹی ہے. معراج کی شب پردہ داور میں علی تھا، معراج کی شب پردہ داور میں علی تھا. جس بندے کے گھر کا چولہا میرے مولا کی جوتی کے صدقے میں جلتا ہے، وہ بندہ نہ بولا اسے گھر تک نہیں میں قبر تک دکھی جاؤں گا. معراج کی شب پردہ داور میں علی تھا، گفتار خدا وند کے پیکر میں علی تھا. اور سرور نے پلٹ کر یہ صحابہ کو بتایا منظر میں علی تھا، بس منظر میں علی تھا. اوئے ہوئے 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 آپ آ رہے ہیں، ارے سلامت رہیں، ارے جیئے، ارے جیئے. حیدر کا بدر عام نبی وارث ہاشم، ارے تو کہتا ہے عمران مسلمان نہیں ہے. اس دین پہ، ارے اس دین پہ، اس مذہب ملعون پہ لعنت، جس دین میں مروان ہے عمران نہیں ہے. اب بیٹھنا نہیں ہے، یا چھیڑی نہ نہیں ہے پھر چھوڑی دینا. مجھے بندہ دکھائے جو نہیں بولتا، میں اس کے آگے شکر رکھ کے جاؤں گا. جس کو من کنتوں کا اعلان برا لگتا ہے، جے ہون کوئی نہ بولے تو اڑی میری صادق بن جائے. جس کو من کنتوں کا اعلان برا لگتا ہے، مصطفیٰ کو وہ مسلمان برا لگتا ہے، اور مجھ کو کافر سے بھی لگتا ہے زیادہ وہ نجس جس کو عمران کا ایمان برا لگتا ہے. اور ہاتھ جاؤ حیدر حیدر. اگر دنیا اس عزت کو، اس عظمت کو سمجھ لیتی، بھائی کو کفن مل جاتا، بہن کو چادر مل جاتا. بہت اچھی داد دعا آپ نے دی. جناب سیدہ کے دکھوں کا واسطہ ایک جملہ مصیبت کا کوشش کیجئے گا وہ بی بی راضی ہو جائے جو شام سے بھائی کو رونے کے لیے آئی ہے. اور یاد رکھیے گا اس بی بی نے مجھے سن کے راضی نہیں ہونا، اس نے مجھے سن کے کیا کرنا ہے، وہ خود عالمہ غیر مولمہ ہے. جو اتنا سفر کر کے آئی ہے وہ آپ لوگوں کی ایک ہائے سننے کے لیے آئی ہے. ہر عزادار کی میں منت کرتا ہوں آخری عزادار تک اسے خالی واپس نہ بھیجیے گا. لوگ کہتے ہیں شیعہ روتے ہیں، ایسے کیوں نہیں کہتے، یہ مر کیوں نہیں جاتے. میں 2 سطریں پڑھتا ہوں، اگر آپ سمجھ لیں تو مجھے آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ سطریں نہیں، یہ قیامت ہے. مولا کا واسطہ 1 منٹ بات سنیے گا. یہ قیامت ہے. نیٹ پہ مجلس موجود ہے. اپنے گھر ادھوال چکری کے قریب 2 سطریں میں نے پڑھی. مجھے نہیں پتا کتنی دیر عزادار ہوتے رہے، کتنی دفعہ مجھ سے رپیٹ کروائی گئی. آج سرگو کھڑی رہی. امام سجاد فرماتی ہیں ایک وقت ایسا آیا کہ جب میں نے اپنے اللہ سے اپنی موت کی دعا مانگی، مجھے جس روایت کا حکم ہوا ہے اس کے لیے میں نے مصائب شروع کیا ہے. وہ ایک پڑھ کے میں جناب کو سلام کر کے جا رہا ہوں. مجھے ممبر کی عزت کی قسم سجاد فرماتے ایک وقت ایسا آیا میں نے اپنے اللہ سے اپنی موت کی دعا مانگی. سوال کرو سیدہ یہ 3 دن کھڑی کیوں رہی؟ ہر عالم سے میں نے یہی سنا ہے، ذاکر سے یہی سنا ہے کہ اس لیے کھڑی رہی کبھی آرڈر آتا تھا ابھی ہمارے بازار نہیں سجے. نہ یہ مجمع تیاری کرے. ایک سطری میں نے کہنی ہے کبھی آرڈر آتا تھا ابھی ہماری شرابیں نہیں آئی، کبھی آرڈر آتا تھا ابھی ہمارے بدماش نہیں آئے.
جو گھر سے رونے کی نیت کر کے آئے ہیں یہ سطر سمجھ لیں تو یہ جملہ نہیں ہے، یہ قیامت ہے۔ من ممبر دی قسم ہے، تیرا تے میرا چوتھا امام سجاد رو کے آدھے میں شام دے باروں ایک ویلا ایو جائے جو اپنے اللہ کو موت منگی ہے۔ سوال کو سید آدھا کہڑا ویلا؟ سید آدھا جدن ترائے دہارے آباد ایک حرامی میرے نیڑے آئے، انج میرا مونڈا ہلا کے آدھے سجاد حرمانو بازار چلایا۔ یا زہرا امیر بندہ جلدی ہائے نہیں نکلی، سجاد حرمانو بازار چلایا۔ شطر سمجھے سید آدھے میں مانو لائے کے بازار ہی داخل ہویا، پتھران دی بارش شروع ہوئی ہے۔ اے جملہ سنو، اس تو بعد حکم دی تعمیل میں جا رہے ہیں۔ پتھران دی بارش شروع ہوئی ہے، کسے پتھر مارن، کسے آگ سٹی ہے، کسے گرم پانی سٹی ہے۔ سید آدھے پتھران دی بارش رکی ہے، نہ میں اپنی ماں نو پہچانے ہے، نہ میری ماں میں نے پہچانے ہے۔ میں نو ممبر دی قسم ہے پتھران دی بارش ہو دی رہی ہے، ایک عورت ہے مکان دی چھت ہے جندے ہاتھ وزنی پتھر ہے، نال علی آدین مار شبیر دا سر دا لنگی ہے، اکبر دا لنگی ہے، غازی دا لنگی ہے، قاسم دا لنگی ہے، اصغر دا سر لنگی ہے، اور ہنس کے آدھی ہے میں انہوں نو نہیں مارنا، میں اس نو مارنا ہے جندے کرنا میں جو رات پہ وحدی ہے۔ بی بی آدھی ہے عباس میری سکینہ بچا، غازی آدھے جی میں آج آکھے آئی انج کربلا ہوئی۔ آخری جملہ جی میں آج آکھے آئی انج کربلا بھی آکھے آئی۔ میں منت کرتا ہوں جس کے دل میں قبر حسین ہے، ہاتھ ہوا کنجوسی نہ کرنا، سر پہ مارنا، زبان ہوئی تو بلند ہائے کرنا، ہائے بھی نہ کر سکو، بی بی سے معافی مانگنا، بی بی کوئی جرم ہو گیا میں ماتم نہ کر سکا، آپ نے حکم کیا میں تعمیل کروں، نہیں وہ شیعہ جو اب بھی ماتم نہ کرے۔ مجھے ممبر کی قسم جناب علی عباس علوی صاحب مولا ان کی زندگی دراز کرے، ان کے جملے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ایک دفعہ گئے شام، علامہ ناصر عباس ملتان وہ ہمارے ساتھ تھے، وہ کہتے ہیں جمعرات کا دن تھا، علامہ صاحب میرے کمرے میں آئے، مجھے آگے کہتے ہیں علی عباس کل بازار حمیدیہ ہونا ہے بند، کل ہے جمعے کا دن، کیوں نہ مجلس رکھ لی جائے۔ علوی صاحب کہتے ہیں میں نے کہا رکھ لے جیسے آپ کی مرضی، مجھے ممبر کی عزت کی قسم۔ علوی صاحب کہتے ہیں لگ گئی پرچیاں، کل بازار حمیدیہ میں فلاں ذاکر حسین کی غربت پڑے گا، علی بادشاہ کی شریف بیٹیوں کی غربت پڑے گا۔ مجھے ممبر کی قسم علوی صاحب کہتے ہیں جمعے کا دن آیا، ہزاروں کا مجمع تھا، مجھے علامہ صاحب نے کہا تو پڑھ میرے بعد میں پہلے پڑھوں گا۔ علوی صاحب کہتے ہیں علامہ صاحب آئے ممبر پہ، ایک روایت ایسی پڑھی کہ اس کے بعد نہ کسی نے کھانا کھایا نہ کسی کو سنا۔ کوئی بیٹی تھی اس نے ماں کو سہارا دیا، کوئی بیٹا تھا اس نے باپ کو سہارا دیا، کوئی بھائی تھا تو اس نے بھائی کو سہارا دیا۔ علوی صاحب کہتے ہیں علامہ صاحب ممبر پہ آئے اور رو کے کہتے ہیں او شیعو، جب یہاں پہ علی کی بیٹیاں پہنچی حرام زادہ اعلان کر کے کہتے ہیں اب ناچنے والی عورتیں بنواؤ۔ مجھے ممبر کی عزت کی قسم ناچنے والی عورتیں آئیں، یہ یزید کہتا ہے میں منہ مانگے انعام دوں گا، علی کی بیٹیوں کے سامنے ناچو۔ وہ کہتی ہے ساری شام نام لکھوا دے، ہم نہیں ناچتی۔ وہ کہتا ہے کیوں؟ عورتیں کہتی ہیں یزید بازار کا ماحول دیکھ اتنا خراب ہو گیا ہے، ہمیں ناچتے ہوئے شرم آتی ہے، اور جہاں ناچنے والی جواب دے گئی وہاں کہہ رہی تھی چادر دو میں محمد کی بیٹی۔ اعظم اللہ ہو